یا نبی سب کرم ہے تمہارا کہ ندی کے کنارے پر ایک غریب مزدور سپیاں بین رہا ہے. سپیاں جس سے جھومر، جھالر اور گھر کے ڈیکوریشن کا جو سامان تیار کیا جاتا ہے، جو اکثر ریتیلی زمین پر میسر ہوتے ہیں، سپیاں بین رہا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہفتے کے 6 دنوں تک سپیاں بینتا تھا اور 7ویں دن اس کے گاؤں میں بستی میں ایک بازار لگا کرتا تھا. رات بھر وہ سپیاں دھاگے میں پیرو کر اس کے جھومر بناتا تھا، جھالر بناتا تھا، گھروں کے چوکوں کی، دروازوں کی جھالریں تیار کرتا تھا اور جھومر وغیرہ سب بنا کر وہ بازار میں جا کر 7ویں دن بیچ دیا کرتا تھا. تو وہ روز مرہ کا اس کا یہ مشغلہ تھا، یہ کام تھا ڈیلی کا. وہ سپیاں بین رہا ہے. اچانک وہاں ایک بزرگ آتے ہیں، ایک فقیر آ جاتے ہیں اور فقیر آ کر کہنے لگتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، یہ سپیاں بین رہا ہوں. اچھا دکھاؤ کیسی سپیاں ہیں؟ انہوں نے دیکھا چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، کالے کلر بھی ہے، اس میں وائٹ کلر کی بھی ہے، بلیک کلر کی بھی ہے، کئی قسم کی علیحدہ سپیاں ہیں. ایک جگہ وہ جمع کر کے اپنی جھولی کے اندر بھرتا جا رہا ہے. تو بزرگ کہنے لگے اس کا کیا کرو گے؟ تو کہا میں یہی میرا کام ہے، یہی میرا مشغلہ ہے، یہی میری تجارت کا سامان ہے. میں اس کو چنتا ہوں، بینتا ہوں، اکٹھا کر کے گھر لے جاتا ہوں، رات کو دھاگے میں پرو کر اس کا کچھ سامان تیار کرتا ہوں جو آنے والے ہفتے میں بازار لگتا ہے اس میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہوں. تو کہا کہ اس میں تو تمہیں بہت بڑا منافع ہوگا، بہت اچھا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ تمہیں خریدنا تو پڑتی نہیں ہے، یہ تو تم بینتے ہو، اس کا کچھ دینا نہیں پڑتا ہے، تم تو اس کو لے جا کر بیچ دیتے ہو، تو جو کچھ بھی آتا ہے وہ سارا کا سارا تمہارے پاس یوں ہی ڈائریکٹ آ جاتا ہے بغیر کچھ لگائے، تو منافع اچھا ہوتا ہوگا؟ بولے نہیں کوئی منافع نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ دال روٹی سکون سے عزت سے عطا کرتا ہے، وہ ہم کھا کر سو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روپیہ پیسہ ہم نے آج تک جمع نہیں کیا ہے، بس کھانا کمانا. وہی حال ہے جو اکثر عموماً ایک بات کہنے میں آتی ہے کہ روز کنواں کھودنا اور روز پانی پینا، بس یہی ہے ہمارا مشغلہ جس سے ہمارا دن اور رات ہمارا جو ہے اسی میں بسر ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہنے لگتے ہیں تم بڑے نادان ہو، تمہارے سامنے بہت خزانہ پڑا ہوا ہے، بڑا مال و زر ہے جس میں ہیرے بھی ہیں، موتی بھی ہیں، جواہر بھی ہیں، لال بھی ہیں، سرخ یاقوت بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے. تم اس کو چھوڑتے ہو اور اس کو چھوڑ کر تم یہ سپیاں جو بغیر کسی پیسے کی ہیں، بنا کسی قیمت کے ہیں، تم اس کواڑ کو اکٹھا کر رہے ہو. تو وہ سپیاں بیننے والا ایک دم چونک کر کہتا ہے کہاں ہے خزانہ؟ خزانہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہیں پر تم ٹھوکر بھی مارو گے تو وہ ٹھوکر سے بھی نکل کر باہر آ جائے گا. تم جس جگہ پر کھڑے ہو وہیں پر خزانہ ہے. تو کہا میں تو دیکھ نہیں رہا ہوں. بولے دیکھو جس جگہ کھڑے ہو وہیں پر ہاتھ لگا کر دیکھو. فوراً اس سپی بیننے والے مزدور نے، اس غریب انسان نے اپنی جھولی کو جو گلے میں پڑی ہوئی تھی جس میں سپیاں بین کر جمع کر رہا تھا اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور جہاں کھڑا تھا وہیں پر اس نے اپنا پنجہ مارا، اپنا ہاتھ مارا. دیکھا واقعی بہت سارا مال و دولت وہاں پر رکھا ہوا ہے اور فوراً وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹ جاتا ہے، اپنی جھولی کو اٹھاتا ہے، اس میں سے سپیاں پھینک دیتا ہے اور پھینک کر وہ جو جہاں پر دولت رکھی ہوئی تھی اس کو اپنی جھولی میں بھرنا شروع کر دیتا ہے. پوری جھولی اس کی خزانے سے بھر جاتی ہے.
اب جھولی میں اتنی بھی جگہ نہیں کہ ایک سکہ بھی اس کے اندر اٹھا کر رکھ لیا جائے. اگر سکہ ایک اوپر سے رکھا جاتا تو وہ گر جاتا. اتنی جھولی اوپر تک دھر لی اور کہنے لگا کہ میاں بابا یہ جھولی تو بھر گئی، اب کیا کروں گا؟ آپ دیکھیں یہ انسان کی کھوپڑی ہے. ہوس بری بلا ہے. آج ماروتی سے چلنے والا انسان جب سفر کرتا ہے تو اس کی ہوس کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے 2 لاکھ کی ہے تو بڑی گاڑی پر جب نظر پڑتی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ والی پر کہتا ہے کہ یار یہ والی کار ہونا چاہیے میرے پاس، یہ بہت بڑھیا گاڑی ہے، یہ ہونا چاہیے. اور وہی 15 لاکھ والی گاڑی میں جو بیٹھا ہے وہ 50 لاکھ کی گاڑی پر نظر رکھے ہوئے کاش یہ والی میرے پاس ہوتی. یعنی جو کچھ ہے اس پر ہی اس نے صبر نہیں کیا بلکہ اور آگے کی طرف اس نے اپنے ذہن و فکر کو بڑھایا. اگر کوئی 50 گز کے مکان میں رہتا ہے، پڑوس میں اس کے 100 گز والا ہے، اس کو دیکھ کر کہتا ہے میرا چھوٹا ہے مکان، اس کا بہت بڑا مکان ہے، کاش میرا بھی اتنا بڑا ہوتا. اور وہ 100 گز والا 500 گز کی ہوس رکھتا ہے اور 500 گز والا 1000 کی ہوس رکھتا ہے. تو یہ انسان کا جو دماغ ہے یہ نہ کبھی بھرا ہے اور نہ کبھی بھرے گا. جھولی بھر گئی. کہا بابا اب کیا کروں، یہ تو پوری بھر گئی ہے. تو کہا اچھا تو لو میرے پاس یہ بیگ ہے، ایک کٹا ہے، یہ لے لو، اس کو بھر لو. جو بابا نے دیا ان کو وہ بھی بھر لیا اور پورا اوپر تک چن چن کر بھر دیا. اس کے بعد پھر بابا کی طرف دیکھا، بابا یہ بھی بھر گئے، اب کیا کروں؟ تو کہا میرے خیال سے سامنے ایک تھیلا پڑا ہوا ہے، شاید وہ تھیلا صحیح ہو، جا کر دیکھو، اگر وہ صحیح ہے پھٹا ہوا نہیں ہے تو اٹھا کر لے آؤ. دوڑتا ہوا گیا، تھیلا اٹھا کر لایا. کہا میاں یہ بالکل صحیح ہے. بولے بھر لو. جھولی پہلے بھر چکی تھی. بوری جو بابا نے دی وہ بوری بھی پوری بھر گئی، جس کو کچھ لوگ اپنی زبان میں بورا بولتے ہیں، بھر گیا. اب تھیلا آیا، یہ بھی بھر گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ میاں یہ بھی بھر گیا، اب کیا کروں گا؟ اب بابا نے چاروں طرف دیکھا، سامنے کچھ نظر آیا. کہا دیکھو وہ سامنے کچھ پڑا ہوا ہے، کیا ہے، اٹھا کر لاؤ. دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر دیکھا تو جانور کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. جانور کی کھوپڑی اٹھا کر لائے. کہا میاں یہ تو جانور کی کھوپڑی ہے. تو بولے کوئی بات نہیں، اس میں بھی آ جائے گا. بولے ہاں آ جائے گا. تو بھر لو. جانور کی کھوپڑی تھی، پوری اوپر تک بھر لی. 4 چیزیں بھر گئی. جو اس کے بغل میں جھولی تھی وہ بھر گئی. میاں نے جو بورا دیا تھا وہ بھی بھر گیا. دور پڑا ہوا تھیلا اٹھا کر لائے، وہ بھی پورا بھر گیا. اب یہ جانور کی کھوپڑی تھی، یہ بھی بھر لی. کہا میاں یہ بھی بھر گئی، اب کیا کروں گا؟ پھر کہیں دور نگاہ ڈالی. کہا دیکھو سامنے بھی کچھ پڑا ہوا ہے، وہ لا اٹھا کر. ایک چھوٹی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. کہا پتہ نہیں کیا ہے، کھوپڑی ہے، معلوم نہیں کس چیز کی. یہ بولے اس کو بھی بھر. جب اس بھرنا شروع کیا تو سارا خزانہ ختم ہو گیا مگر کھوپڑی خالی ہے. خزانہ سارا ختم ہو گیا، کھوپڑی خالی ہے. کہا میاں یہ بھرنے میں نہیں آ رہی. تو بولے جو جھولی کا ہے وہ بھی اس میں ڈال دو. وہ ڈال دیا گیا. کھوپڑی اب بھی خالی ہے. کہا جو بورے میں ہے وہ بھی لوٹ دو. وہ بھی لوٹ دیا گیا. کہا اب بھی خالی ہے. بولے جو تھیلے میں ہے یہ بھی ڈال دو. وہ بھی ڈال دیا گیا. بولے کھوپڑی اب بھی خالی ہے. کہا یہ جو بڑی کھوپڑی میں بھرا ہوا ہے یہ بھی اس میں لوٹ دو. وہ بھی لوٹ دیا گیا. بولے میاں یہ تو اب بھی خالی ہے. تو کہا اچھا
کامیاں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے سامان جو ہم نے بھر کر تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، ان تمام سامان کا، ان تمام چیزوں کا سامان اس چھوٹی سی کھوپڑی میں آ گیا، مگر کھوپڑی خالی ہے، بھرنے میں نہیں آتی۔ کون سی چیز کی کھوپڑی ہے یہ؟ کس شے کی کھوپڑی ہے؟ کہا بیٹا یہ انسان کی کھوپڑی ہے، یہ انسان کی کھوپڑی ہے۔ یہ آج تک صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، لیکن یہ کھوپڑی آج تک نہ بھری ہے اور نہ قیامت تک یہ کھوپڑی بھرے گی۔ یہ انسان کی کھوپڑی ہے۔ جس وقت میں نے تجھے بتایا تھا یہ خزانہ ہے، صبر و شکر کر کے جتنا تیرے پاس آیا تھا اتنے پر ہی قناعت کر لیتا اور وہی لے کر چلا جاتا تو تیری 7 پشتوں سے ختم نہ ہوتا۔ تیری کھوپڑی ہی بھرنے میں نہیں آتی، وہ کھوپڑی کسی اور کی نہیں، وہ کھوپڑی تیری ہی ہے۔ سب کچھ بھرتا رہا اور کہتا رہا اب کیا کروں، اب کیا کروں۔ میرے عزیز دوستوں، ہوس بہت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت میں اپنے جی کو لگاؤ، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔